اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوا الصلوات۔ عزیزان محترم، ہم نے سبیل الہی کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے کہ حبیب سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بلند ترین خدا کے نام کی تسبیح کرو۔ الذی خلق فسوی، یہ تمہارا رب اعلیٰ وہی ہے جس نے ساری کائنات کو خلق کیا اور اسے اس کی ضرورتوں کے مطابق عطا کیا۔ والذی قدر فہدی، اور ہر چیز کے لیے ایک تقدیر معین کی اور ہر چیز کی ہدایت کی۔ یہ تمہارا اللہ وہی ہے جو چارے کو پیدا کرتا ہے، پھل پھول سبزی نباتات چارہ۔ اخرج المرعی، اس نے چارہ پیدا کیا، فجعلہ غثاء احوا، اور اسے پھر بھوسے میں تبدیل کر دیا۔ یہ ہیں وہ آیات جن کے ذیل میں ہمارا سلسلہ گفتگو آگے بڑھ رہا ہے۔ عنوان ہے سبیل الہی۔ تو کہ بھائی آرام سے سننا، اس لیے کہ میں پہلے دن سے مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تقریریں نہیں ہیں، یہ تھیسس ہے جو تمہیں کسی ایک مرحلے تک لے جائے گا۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ 2 دن بعد یاد دلانا ہجرت کا۔ ہاں، ہجرت کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ تو عرض کروں گا۔ اچھا کیا، لیکن اب تو اس وقت تو موضوع معین ہے، تو جب میں ہجرت کر کے اپنے گھر جاؤں گا تو پھر فون کر دیجیے گا۔ ضمنی طور پہ ضمناً ہجرت کا ضمناً۔ اب ہجرت تو ایک سبجیکٹ ہے، اور یقین کیجئے گا کہ یہ جو ہو رہا ہے، یعنی آپ 5 منٹ پہلے جو فکر رکھتے تھے ذکر حسین سن کر وہ بدل گئی، یہی تو ہجرت ہے۔
ذہن بدل رہا ہے. اچھا بھائی تو اب ذرا سا تم میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تقریر نہیں ہے، تھیسس ہے. کائنات کے جتنے علماء گزرے ہیں، علماء سے مراد مولوی نہیں، کائنات کو پڑھنے والے علماء، کائنات کے پڑھنے والے علماء، سائنسداں، لفظ بدل دوں میں تاکہ آسان ہو جائے، سائنسداں اس بات پر متفق ہیں کہ چھوٹے سے ذرے سے لے کر عظیم ترین آفتاب تک جو دنیا جاری و ساری ہے وہ ایک نظام کے تحت جاری ہے، اور اس نظام کا نام ہے تقدیر و ہدایت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نظام کا نام کیا ہے؟ تقدیر و ہدایت. کہ کچھ چیزیں اس کائنات کے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں، اور اس کائنات کو کرنا کیا ہے یہ بھی اسے بتا دیا گیا ہے. تو تقدیر بھی لکھ دی، ہدایت بھی کر دی، تقدیر و ہدایت. اسے بڑا واضح کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہارون علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے گئے فرعون کے دربار میں اور کہا کہ ہم رسول ہیں اور اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تمہارے پاس. اللہ نے بھیجا، رب نے. کہنے لگا فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ یہ تمہارا رب ہے کون؟ اب موسیٰ نے جواب دیا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو تخلیق عطا کی اور پھر اس کی ہدایت کر دی. آرام آرام سے سنتے رہیے گا. تخلیق، ہر شے کو اس کی تخلیق عطا کی اور پھر اس کی ہدایت کر دی، ہے نا. نہ معلوم سورج پتھروں پر کتنے کروڑ مرتبہ چمک چکا، لیکن ہیرا صرف ان شعاؤں کو جذب کرتا ہے جو اس کے لیے مفید ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کسی اور شعاع کو جذب نہیں کرتا. جو کرنیں آ رہی نا سورج کی، ان کرنوں ہی سے ہیرا بنتا ہے، لیکن وہ ہر کرن کو قبول نہیں کرتا. وہ کرن جو اس کے لیے مفید ہے اس کے مزاج میں ہدایت کر دی، اس کے مزاج میں ہدایت ڈال دی. پودا جب اگے گا اوپر کی طرف جائے گا، اس کے مزاج میں ڈال دیا. یہ فطری ہدایت ہے جو پروردگار نے پوری کائنات کی. پانی ہمیشہ نشیب میں بہے گا، اوپر کی طرف نہیں چڑھے گا، نشیب میں بہے گا. یہ ایک ہدایت ہے جو پروردگار نے کر دی. زمین اپنے محور پہ گردش کرتی رہے گی، گھومتی رہے گی، اور اس میں ذرہ برابر بھی تفاوت نہیں ہوگا، اس کو ہدایت کر دی. مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگا، اس کے مزاج میں ہدایت کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک ہدایت ہے ساری مخلوقات کی، ہر مخلوق اس ہدایت میں شامل ہے. یہاں تک تو بات آ گئی. اب دوسری ہدایت، حصی ہدایت. حصی ہدایت کا مطلب جانتے ہو؟ حصی ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ بھاگتا ہوا جانور اگر سامنے سے نہر آ جائے اس کے سامنے بھاگتے ہوئے، فوراً اس کے قدم رک جائیں گے. کود کیوں نہیں جاتا؟ ڈوب جائے؟ نہیں، اسے فطرت بتلا رہی ہے، اس کی حس بتلا رہی ہے کہ مجھے یہاں رک جانا چاہیے. ہرن نے درندے کو آتے ہوئے دیکھا اور ہرن کے ذہن میں ایک فارمولہ بنا کہ یہ درندہ مجھے کھا جائے گا، تو درندے سے بچنے کی فکر کرے گا. یہ ہے اس کی حصی ہدایت. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ دو ہدایتیں ہو گئیں جو جانور کی گئیں. اب تیسری ہدایت بتاؤں. دیکھو وقت ہمیشہ بہت کم ہوتا ہے میرے پاس، اور میں مجبور ہوتا ہوں کہ مصائب تفصیل سے نہیں پڑھ پاتا. یہ میری مجبوری ہے. لیکن اب اس مجبوری کو قبول کرو، اس لیے کہ دن ایسے ہیں کہ راتیں بڑی ہو رہی ہیں اور دن چھوٹے ہو رہے ہیں.
تو فطری ہدایت تم نے دیکھ لی، مزاج میں جو ہدایت کی تم نے دیکھ لی، حس میں جو ہدایت رکھی وہ تم نے دیکھ لی، اور ایک موروثی ہدایت ہے جانور کی۔ موروثی ہدایت کیا ہے؟ کہ ماں باپ جو کھاتے تھے وہی کھاتا ہے، واہ 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 واہ، اس نے غذا نہیں بدلی، جانور نے غذا نہیں بدلی، جہاں رہا کرتے تھے وہی رہتا ہے جانور، جہاں وہ سوتے جاگتے تھے وہیں سوتا بھی ہے وہیں جاگتا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، اپنے آباء و اجداد کے رہن سہن پہ قائم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اس کی موروثی ہدایت ہے۔ اس کے برعکس انسان کا رہن بدلا، سہن بدلا، انسان کی معاشرت بدلی، انسان کی سوچ بدلی، انسان کی فکر بدلی۔ اب میں موضوع سے براہ راست متصل ہو گیا، اور یہی لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو۔ سوچ بدل گئی، کیوں بدلی؟ بھائی تم اپنے اجداد کی طرح غاروں میں کیوں نہیں رہتے؟ اس لیے کہ سوچ بدل گئی۔ سوچ کیوں بدلی؟ اس لیے کہ عقل ہے۔ تمہاری سوچ اس لیے بدلی کہ تمہارے اندر عقل پائی جاتی ہے، جانور میں عقل پائی نہیں جاتی۔ بھائی بہت توجہ رکھنا۔ تو عقل آتے ہی، جب انسان میں عقل آئی، عقل آتے ہی ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ خواہش اور عقل کے تصادم سے کہیں ایسا نہ ہو کہ معاشرہ فاسد ہو جائے، اس لیے ایک ایسی ہدایت کی ضرورت تھی جو عقلوں کو کنٹرول کر سکے۔ آواز دی انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا۔ ہم نے اپنی سبیل کی طرف، اپنے راستے کی طرف خود ہدایت کی ہے۔ اب پہنچے؟ خشک تھی نا یہ گفتگو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ میرے تھیسس کا جز ہے، تو اب انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستے کی ہدایت کر دی۔ ایک یہ سورہ دہر میں ہے، ان علینا للہدی، سورہ واللیل، ہدایت کی ذمہ داری میری ہے، کسی اور کی نہیں ہے، سورہ واللیل۔ اور سورہ بلد میں کہنے لگا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دیں؟ ولسانا وشفتین، اور بولنے کے لیے زبان اور ہونٹ نہیں دیے؟ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے انسان کو دونوں راستے بتلا دیے۔ جانوروں کو جو راستے بتلائے تھے وہ ایک ایک تھے، انسان کو جو بتلائے دونوں، یعنی خیر کا راستہ بھی بتلا دیا، شر کا راستہ بھی بتلا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا امتحان لینا تھا، انسان کا امتحان لینا تھا۔ اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے اور میرے اس تھیسر کو قبول کر رہے ہو، تو اب یہاں میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک قول مبارک تمہیں ہدیہ کر دوں اور فکر یہاں سے آگے بڑھ جائے۔ یقیناً موضوع کے تقاضے کو پورا ہونا ہے، اور بات کو ذرا مشکل بھی ہونا ہے، لیکن بہت زیادہ مشکل نہیں ہونا ہے۔ جتنا آسان بیان کر رہا ہوں اتنا آسان بیان کرنا آسان نہیں ہے، جتنا آسان کر کے بیان کر رہا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ جو چلنے پھرنے والی مخلوقات ہیں، چلنے پھرنے والی مخلوقات، ان کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو فقط خواہشی خواہش ہیں، ان میں عقل نہیں ہے۔ تم سوچو گے نا یہ کیا ہے؟ بھائی یہ لال بیگ کیا ہے؟ خواہش ہے۔ کن کھجورا کیا ہے؟ رینگنے والے سارے جانور کیا ہیں؟ اچھا بھائی اوپر جاؤ، گھوڑا کیا ہے؟ ہاتھی کیا ہے؟ بس خواہش ہے۔ نیند آئی سو گیا، نیند پوری ہو گئی اٹھ کے بیٹھ گیا، یہاں بیٹھا ہوا تھا تھک گیا، یہاں سے اٹھ کے وہاں جا کے بیٹھ گیا، وہاں تھک گیا کسی اور جگہ جا کے بیٹھ گیا۔
کہیں سے آپ نے دھتکار دیا وہ کہیں اور دور چلا گیا. بھائی یہی ہے نا. تو جانور اپنی خواہش کا پابند ہے, جہاں سے چاہے اٹھے اور جہاں چاہے بیٹھ جائے. بس فرق اتنا ہے کہ اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے بھی یا نہیں. ایسا ہے نا. ٹھیک. اچھا تو امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ ایک وہ مخلوق ہے جو فقط خواہش ہی خواہش ہے, جو جی میں آیا وہ کر دیا, وہ ہے حیوان. اور دوسری مخلوق ہے جس میں فقط عقل ہی عقل ہے, اور وہ ہے فرشتہ. کچھ نہیں سوائے عقل کے, کچھ نہیں ہے. نہ اس میں کوئی خواہش ہے, نہ کسی چیز کی طلب کرتا ہے, نہ کوئی تمنا ہے. کبھی اگر موقع ہو تو بتاؤں گا وہ خلافت کی تمنا کیا تھی. کبھی موقع ہوا تو بتلاؤں گا کہ وہ خلافت کی تمنا کیا تھی, لیکن اس وقت میرے موضوع میں نہیں ہے. جس میں فقط خواہش ہو وہ حیوان, جس میں فقط عقل ہو وہ فرشتہ, اور جس میں خواہش اور عقل ٹکرا جائے اس کا نام ہے انسان. خدا کی قسم یہ جملہ علی ہی کہہ سکتے تھے. یعنی یہ یعنی میں نے یہ جملہ کیوں کہا کہ یہ علی ہی کہہ سکتے تھے, اس لیے کہ یہ جملہ وہ کہہ سکتا ہے جو کائنات کی خلقت کا گواہ ہو. اور کسی کے بات کی چلتے رہو, آرام سے چلتے رہو. ابھی تھوڑا سا وقت تو ہے نا. اچھا بھائی, جب تھوڑا سا وقت ہے تو ایک وہ مخلوق جو فقط خواہش ہی خواہش یعنی جانور, دوسری وہ مخلوق جو فقط عقل ہی عقل یعنی فرشتہ, تیسری وہ مخلوق جس میں عقل بھی ہے خواہش بھی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ انسان. تو عقل اور خواہش کا تصادم ہے انسان میں. اب اگر انسان اپنی خواہش کو کچل دے تو فرشتہ زیادہ ہے, جانور کم. انسان اگر اپنی خواہش کو کچل دے, ختم کر دے, فنا کر دے اپنی خواہش کو, تو فرشتہ زیادہ ہے, جانور کم ہے. اور اگر انسان اپنی عقل کو کچل دے تو جانور زیادہ ہے, فرشتہ کم ہے. اور اگر توازن میں رکھے خواہش اور عقل کو تو وہ انسان ہے. بھائی یہاں تک میرے ساتھ آ گئے؟ بھائی بہت توجہ ہے. تو اب جو خواہش کو اپنے قدموں تلے روند دے, اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے کہ وہ فرشتے سے افضل ہے یا نہیں؟ مجھے معراج کی شب نظر آیا کہ ایک فرشتہ چلا, اس کے ساتھ ایک انسان چلا. نہیں معلوم کہ میرے سننے والے پہنچ گئے یا نہیں پہنچ گئے. معراج کی رات کو جبریل آئے تھے لینے کے لیے, تو دونوں ساتھ جا رہے ہیں. ایک انسان جا رہا ہے, ایک فرشتہ جا رہا ہے, اور فرشتہ یہ کہہ کے رک جاتا ہے فرشتہ یہ کہہ کے رک جاتا ہے کہ یا رسول اللہ لو دنوت انمولتن لا احترقت, اگر ایک سرے انگشت بھی آگے بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا. تو مجھے میری حد میں رہنے دیں.
शराफत यही है कि इंसान अपनी हद में रहे। शराफत यही है कि इंसान अपनी हद में रहे। आगे जाना है और बहुत दूर जाना है। अच्छा, रसूलुल्लाह तकल्लुफ़ी फरमा देते हैं कि जिब्रील आओ मेरे साथ कुछ नहीं होगा। कैसे कह देते रसूल? जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अगर मैं ज़रा सा भी बढ़ जाऊं तो मैं जल जाऊंगा। साथ है, सब होंगे मक्के मदीने के साथी। भाई जितने लोग हैं यमन के होंगे, शाम के होंगे, मक्के के होंगे, मदीने के होंगे, सारे साथी रसूल के तो इन्हीं इलाकों के थे ना। ये है आसमानों का साथी, और आसमानों का साथी ये कह रहा कि मैं जल जाऊंगा। यानी साथ होना जलने से नहीं बचाया करता। बहुत सामने की बहुत सीधी सादी बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ मैं। अच्छा भाई, तो अब इंसान अगर अपने नफ्स को काबू में कर ले तो फरिश्ते से बेहतर। ये है तसादुम जो इंसान के नफ्स में और अक्ल में पाया जाता है, जिसकी वजह से हिदायत की ज़रूरत हुई। हम अपने मौजूद से मुत्तसिल हैं ना। हिदायत की ज़रूरत क्यों हुई? इसलिए कि अक्ल में और नफ्स में तसादुम था। अब मैं कैसे तुम्हारी खिदमत में एक जुमला अर्ज़ करूँ? भाई तुम तो जब मैं तौहीद पे बोलने लगता हूँ तो परेशान हो जाते हो, हालांकि मुसलसल तौहीदी पे बोल रहा हूँ, मुसलसल तौहीदी पे बोल रहा हूँ। अच्छा भाई, अब बहुत तवज्जो रखना। तो अब इंसान को हिदायत की ज़रूरत है, तय हो गई बात। नफ्स और अक़ल की कशमकश की वजह से इंसान को हिदायत की ज़रूरत है। तुमने एक बात गौर की, अब फिर ज़रा सी अल्लाह की तारीफ़ सुन लो। जो तुम्हारे अली का भी अल्लाह है, मैं देखो हमारे अदब में जो हमारा लिटरेचर है ना, उसमें नुसैरी को हीरो बना के पेश किया गया है। बहुत तारीफ़ होती है, लोग वाह वाह भी बहुत करते हैं, नुसैरी हीरो है। और मैंने कभी नुसैरी को पसंद नहीं किया। जानते हो सबब क्या है? इसलिए कि वो मेरे अली के खुदा का दुश्मन है। अली जिसे सजदा कर रहे हैं वो उसका मुनकिर है, ठीक है ना? तो मैं कभी पसंद नहीं करता। अब अल्लाह का कमाल देखो, तुम्हारे सामने ये 5वां दिन है बयान करते हुए कि कैसा खालिक है, कैसी तकवीन है, कैसी तकदीर है, कैसी हिदायत है। तुम देख रहे हो ना, एक अजीब कमाल अल्लाह का देखो, और वो कमाल अगर तुमने देख लिया तो फिर हिदायत समझ में आ जाएगी। देखो भाई, तुम्हें भूख लगती है, खाना खाते हो। अदब तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे बाप दादा आदम अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम, उनके ज़माने से भूख शुरू हुई। जब से इंसान है तब से भूख है।
اچھا بھائی، اب میرے دوستوں کبھی کوئی بات کا جواب بھی دے دیا کرو. جب سے انسان ہے تب سے بھوک ہے. بھوک کو مٹانے والا غلہ کب سے ہے؟ پہلے سے. تو بھوک بعد میں آئی، غلہ پہلے پیدا ہوا. یہ ہے تمہارا رحمان خدا. بھوک بعد میں آئی، غلہ پہلے پیدا ہوا. اچھا پیاس لگتی ہے تمہیں، پیاس بعد میں آئی، پانی پہلے پیدا ہوا. تمہیں سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت تھی، ہوا پہلے آئی، تم بعد میں آئے. تم چلے جاؤ گے، ہوا رہ جائے گی. اس میں کوئی منطق فلسفہ تو نہیں ہے بھائی، بہت ہی سیدھی بات کر رہا ہوں نا میں. تو اب میں جملے کو پھر دوہرا دوں. غلہ پہلے آیا، تم بعد میں آئے، تم چلے جاؤ گے، غلہ رہ جائے گا. پانی پہلے آیا، تم بعد میں آئے، تم چلے جاؤ گے، پانی رہ جائے گا. تو ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں، تمہارے آنے کے پہلے سے موجود ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تمہیں ہوا کی ضرورت تھی، ہوا پہلے تھی، تم بعد میں آئے، ہوا رہ جائے گی، تم چلے جاؤ گے. اس اصول کو مان لیا. ہدایت سب سے بڑی ضرورت ہے. ہدایت انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. تو ہادی پہلے ہوگا، تم بعد میں آؤ گے، تم چلے جاؤ گے، ہادی رہ جائے گا. عظمت محمد و آل محمد بلند تر برائے خوشنودی اللہ سبحانہ وتعالی بلند ترین صلوات. میرے عزیزو، میرے دوستو، میں نے تمہیں زحمت دی. یہی اس کا کرم ہے کہ اس نے جو پہلا انسان بھیجا اسی کو ہادی بنا کے بھیجا. اب دیکھو سبیل الہی استوار ہو رہی ہے اور دن کم ہوتے جا رہے ہیں. پہلے انسان کو، یعنی وہ پہلا ابو البشر، انسانوں کا باپ حضرت آدم علیہ السلام، وہ پہلے ہادی بھی ہیں اور پہلے انسان بھی ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ پروردگار ہمارے پاس تو ہادی آیا ہی نہیں تھا. اس لیے پہلے انسان کو ہادی بنا کے بھیجا. انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. ایک آیت، پوری آیتیں بھی نہیں پڑھ رہا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ قرار دینے والا ہوں. جعل کے معنی قرار دینا، خلق کے معنی بنانا. توجہ رکھنا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ قرار دینے والا ہوں. تو مالک جب بن جائے تیرا خلیفہ اور جب وہ اس قابل ہو جائے کہ خلافت کر سکے تو فرشتوں سے کہتا کہ اسے سجدہ کرو. یہ پہلے سے اعلان کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سوال ہے. دیکھیں نا، اناؤنسمنٹ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے یہ اناؤنسمنٹ کیا اللہ نے فرشتوں میں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ قرار دینے والا ہوں. چلو بنانے والا بھی ترجمہ کر سکتے ہو، لیکن قرار دینا زیادہ فٹسٹ ترجمہ ہے. میں زمین پر ایک خلیفہ قرار دینے والا ہوں. مالک، میرا اعتراض اس پہ یہ ہے کہ جب تو بنا لیتا آدم علیہ السلام کو تو کہتا یہ ہے میرا خلیفہ، اس کو سجدہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ یہ پہلے سے اناؤنسمنٹ کرنا
ہزاروں سال پہلے سے کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، کوئی نہ کوئی مصلحت تو ہوگی، تو تیرا تو کوئی کام مصلحت کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو کہا مصلحت یہ ہے، بس جواب قدرت مصلحت یہ ہے کہ فرشتوں میں ایک حالت انتظار پیدا ہو جائے۔ فرشتے انتظار کریں، فرشتے اس خلیفہ کا، پھر دوہرا رہا ہوں، انتظار کریں۔ اور جب آدم کا پتلا بن رہا تھا تو ادھر سے فرشتے گزرتے تھے احترام کے ساتھ اور کہتے تھے یہ اللہ کا خلیفہ بن رہا ہے، اور ابلیس جب ادھر سے گزرتا تھا تو مذاق اڑاتا تھا کہ یہ مٹی کا پتلا یہ خلیفہ بنے گا۔ تو صرف حالت انتظار نہیں کروائی، خلیفے کا احترام بتلایا۔ بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ بڑے باریک مرحلے پہ لے آیا ہوں میں۔ صرف حالت انتظار پیدا نہیں کی بلکہ بتلایا کہ خلافت کا احترام کیا ہے۔ ابلیس مذاق اڑا رہا ہے، فرشتے احترام کر رہے ہیں۔ اب آج جو انتظار کرنے والوں کا مذاق اڑا ہے وہ ابلیس کا پہلا ہے، فرشتوں کا نہیں۔ تو کوئی اشک بار ہے، جس کو بھی دیکھتا ہوں وہی بے قرار ہے۔ اس دور کے یزید سے پیکار کے لیے اے وقت کے حسین تیرا انتظار ہے۔ نعرہ حیدری، 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 اور محمد وال محمد بلندر سلام۔ توجہ رکھنا، آج بھی بڑی قومیں ہوں یا چھوٹی قومیں، پڑھ کے بولنے کا عادی ہوں، ہر قوم افریقہ کے جنگلوں میں بھی جو قبائل بستے ہیں ان کا بھی عقیدہ ہے، وہ ایک آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہودی اور عیسائی ایلیا کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک آئے گا نجات دہندہ جو پوری انسانیت کو اس کی پرابلم سے نجات دلا دے گا۔ ہندو کلنکی اوتار، پارسی یزدان کا نمائندہ، یہودی اور عیسائی ایلیا آنے کا انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ اچھا بالکل غلط کر رہے ہیں۔ امام زمانہ بلندر سلام۔ یہ جملہ میں نے کیا کہہ دیا ہم غلط کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں؟ کبھی کبھی ایسے بھی تو سن لیا کرو، مجھے آف دا ریکارڈ بولنے کی بھی اجازت دے دیا کرو۔ اچھا بالکل غلط کر رہے ہیں، پوچھو گے نا کیوں غلط کر رہے ہیں؟ کہا کہ بھائی مسلمانوں میں دو گروہ ہیں، ایک کہتا ہے کہ پیدا ہو چکا ہے، ایک گروہ کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ وہ بعد میں پیدا ہوگا، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب جو کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکا وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ پیدا ہوگا وہ پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی آپ عجیب آدمی ہیں، بھائی آپ انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، انتظار کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے پاس تو ایک ہتھیار ہے، اس ہتھیار کا نام ہے اجماع۔ آپ کے پاس تو ایک ہتھیار ہے اور اس ہتھیار کا نام ہے اجماع، تو اجماع کر کے بنا لو۔ کہا بھائی وہ اجماع سے تو نہیں آئے گا، تو جب 12واں اجماع سے نہ آ سکے تو پہلا۔ نہ دنیا نہ مال و زر، نہ دنیا نہ مال و زر، نہ وزارت کے واسطے، ہم تو جی رہے ہیں مولا تیری ایک زیارت کے واسطے۔ دونوں ہاتھ میں بلند کر کے یا امام المنتظر، برائے تعدیل محمد صاحب
بنا لو بھائی اجماع کر کے. اچھا بھائی اب پھر واپس چلو. انی جاعل فی الارض خلیفہ. دامن وقت بہت تیزی کے ساتھ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے اور مجھے ظاہر ہے کہ اذان مغرب کا خیال ہے. اذان مغرب سے قبل اس مجلس کو اختتام پذیر ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں. اب ایک بات کہنے جا رہا ہوں، مجھے اپنے بیان پہ بھروسہ نہیں ہے لیکن تمہارے فہم پر بھروسہ ہے کہ جو میں کہوں گا وہ سمجھ لو گے. اور بہت عجیب و غریب بات کہنے جا رہا ہوں میں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. کس کا؟ یہ نہیں ہے بھئی کس کا خلیفہ بنانے جا رہا ہے. اچھا تو میں نے لغت اٹھایا اور لغت اٹھانے کے بعد خلیفہ کے معنی دیکھے تو خلیفہ کے پہلے معنی لکھے ہوئے تھے اولاد، جو خلف میں آئے. پہلے معنی کیا ہے؟ اولاد. خلیفہ کے معنی اولاد. تو میں زمین پر اولاد بنانے والا ہوں. بھئی آدم سے تو اولاد شروع ہوگی تو یہ معنی تو فٹ ہی نہیں ہوتے بالکل ہی. اچھا دوسرا معنی ہے بادشاہ. کل دو اترے ہیں، آدم اور حوا، ان میں بادشاہت کیا ہوگی؟ یہ معنی بھی غلط ہیں. اب تیسرے معنی بتاؤں؟ غلط وہ بھی ہے. خلیفہ کے معنی جانشین، کوئی چلا جائے تو اس کی جگہ پہ جو بیٹھے وہ جانشین. اللہ نے اپنی جگہ کب چھوڑی جو آپ کسی کو بٹھائیں گے؟ بھائی بات پہنچ رہی ہے. اللہ نے کبھی کوئی اپنی جگہ چھوڑی کہ جناب میں کچھ دیر کے لیے جا رہا ہوں آرام کرنے کے لیے، آپ تشریف رکھیں، وہ خلیفہ ہو جائے گا. تو اللہ تو جگہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ جگہ کا مقید نہیں ہے. جب اللہ جگہ کا مقید نہیں ہے، اچھا لیکن خلیفہ بناؤں گا. اچھا تو اب مجھے خلیفہ کے معنی پھر دیکھنے پڑ گئے. خلیفہ وہ جو نبی کا جانشین ہو. بادشاہ غلط، نسل غلط، جانشین غلط. خلیفہ وہ جو نبی کی جگہ پہ بیٹھے. تو آدم سے پہلے کا کوئی نبی تلاش کرو. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. کیا کر رہا ہے؟ عظمت محمد و آل محمد. یہ کیا کر رہا ہے؟ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ سم اپ ہو جائے، بات جو ہے وہ سم اپ ہو جائے. تو اب کوئی ایسا نبی تلاش کرو جو آدم سے پہلے موجود ہو. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد رسول اللہ کا تذکرہ ہو اور اس کے بھائی علی کا تذکرہ نہ ہو؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ من قالا، طبرسی کی روایت ہے، احدکم لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ فلیقل علی امیر المومنین. جو توحید کا اعلان کرے، جو رسالت کا اعلان کرے، وہ علی کی امارت کا بھی اعلان کرے. ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ جڑے ہوئے، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جڑے ہوئے ہیں. وہ نوجوان آج نظر نہیں آئے جو کہہ رہا تھا کہ ملے ہوئے ہیں علی، خوش ہو جاتا. بیٹھا ہوا ہے، وہ خوش ہو جاتا کہ جڑے ہوئے. میرے پاس بہت پیغمبر اکرم اپنی مسجد میں تشریف فرما ہے. توجہ رکھنا، واقعات بہت کم بیان کیا کرتا ہوں. اور ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کو، مقدس ساتھیوں کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان سب کو مخاطب کر کے کہا میرے دوستو سنو، میرے ساتھیوں سنو. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پترا بن رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سن لیا نا؟ سن لیا؟
رسول کا قول سب نے سن لیا. کہنے لگے میرے ساتھیوں سنو، کن تو نبیًا و آدم و بین الماء و الطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا بن رہا تھا. دوسری مرتبہ بھی سن لیا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کن تو نبیًا، تیسری مرتبہ، وہ آدم و بین الماء و الطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا بن رہا تھا. اب ایک نے دوسرے کو دیکھا. کہ نبی اکرم ایک ہی جملہ دہرائے جا رہے ہیں. ایک نے دوسرے کو دیکھا، لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا. کسی نے رسول پہ اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ رسول ابھی حالت صحت میں ہے، حالت مرض میں نہیں ہے. حقیقت تو یہی ہے. راوی کہتا ہے کہ رسول نے کئی مرتبہ یہ جملہ دہرایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. اتنے میں دروازے مسجد سے علی داخل ہوئے تو رسول کہہ رہے تھے کن تو نبیًا وہ آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ آدم آب و گل کے درمیان سفر کر رہے تھے. وہیں سے علی نے جواب دیا یا رسول اللہ وَكُنْتُ وَلِيًّا وَآدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ. جہاں توحید وہاں نبوت، جہاں نبوت وہاں ولایت. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب میں گفتگو کو تلخیص دے دوں تاکہ مجھے آگے بڑھنے میں آسانی ہو جائے. گفتگو کی تلخیص یہ ہے، بھائی توجہ رکھنا اس لیے کہ میرے یہ جملے بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، بزرگ نہ سنے تو بہتر ہے. یہ جو پوری نوجوان نسل مجھے گھیرے ہوئے بیٹھی ہے نا، انہیں مخاطب کر رہا ہوں کہ استدلال لے کے جاؤ. انی جاعل فی الارض خلیفہ، کس نے کہا؟ اللہ نے. اب میں ترجمہ کرنے کا اختیار رکھتا ہوں. میں اللہ اپنے محمد کا خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ محمد کا بنانے والا اللہ. پہنچ گئی بات؟ دیکھو بڑے نازک موڑ پہ لے آیا ہوں میں. خلیفہ محمد رسول اللہ کا بنانے والا اللہ. اب آیت پڑھوں، آیت تو مانو گے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کی سنت نہیں بدلتی. اگر پہلا خلیفہ اللہ نے بنایا تو بعد محمد کا پہلا خلیفہ بھی اللہ ہی بنائے گا. میسج پہنچ گیا؟ تو اب مجھے جملہ کہنے دو. آدم میرے رسول کے خلیفہ اپنے زمانے میں، نوح میرے رسول کے خلیفہ اپنے زمانے میں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی قبل نبوت کے جتنے بھی نبی ہیں وہ محمد رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے. اور بعد نبوت کا جو خلیفہ ہے اس کا نام ہے علی. مجھ سے ڈیبیٹ نہ کرنا ورنہ گھنٹوں صرف ہو جائیں گے.
مولا سلامت رکھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مولا سلامت رکھے. کہا تھا نا ذوالشیرہ میں ہاتھا آخی و خلیفتی و وسیع، میرا بھائی ہے، میرا خلیفہ ہے. تو قبل بے توجہ رہے، تقریر تمام ہونے والی ہے. قبل نبوت کے جتنے انبیاء ہیں وہ میرے رسول کے خلیفہ، اور خلیفہ وہ جسے بنانے والا پہچانے. رسول آدم کو بھی پہچانتے ہیں، نوح کو بھی پہچانتے ہیں، پوری طرح پہچانتے ہیں. ابراہیم خلیفہ ہے نا بھائی، یہ بزرگ سارے انبیاء یہ کس کے خلیفہ ہیں بھائی؟ محمد رسول اللہ کے. تو محمد رسول اللہ آدم کو پہچانتے ہیں، نوح کو پہچانتے ہیں، ابراہیم کو پہچانتے ہیں، پوری طرح پہچانتے ہیں، پورا کمال کی حد تک پہچانتے ہیں کہ آدم کیسا ہے، نوح کیسا ہے، ابراہیم کیسا ہے، موسیٰ کیسا، عیسیٰ کیسا علیہ السلام، یہ بزرگ کیسے ہیں، سب کو پہچانتے ہیں. اور بعد نبوت کا خلیفہ علی، اسے بھی پہچانتے ہیں، تو علی کو بھی پہچانتے ہیں، اور انبیاء کو بھی پہچانتے ہیں. تب انہیں کہنے کا حق ہے نا کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی حلمہ وإلى ابراہیم فی خلتہ وإلى موسیٰ فی حیبتہ وإلى عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الى علی بن ابی طالب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیزو، میرے دوستو، میں نے زحمت دی لیکن روایت کا ترجمہ تو سنتے جاؤ. 90 راویوں سے تو روایت میں نے دیکھی ہے، اور چونکہ ہم سب ایک سے حسن ظن رکھتے ہیں اس لیے سبھی سچے. جنہوں نے یہ روایت کی من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ، جو آدم کو آدم کے علم میں دیکھنا چاہے، وَإِلَى نُوحٍ فِي حِلْمِهِ، اور جو نوح کو نوح کے حلم میں دیکھنا چاہے، وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ، اور جو ابراہیم کو ابراہیم کی خلیلی میں دیکھنا چاہے، وَإِلَى مُوسَىٰ فِي حَیبَتِهِ، اور جو موسیٰ کو موسیٰ کی حیبت میں دیکھنا چاہے، وَإِلَى عیسیٰ فِي زُہدِهِ، اور جو عیسیٰ کو عیسیٰ کے زہد میں دیکھنا چاہے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، علی کے چہرے کو دیکھ لے. میں نے بات سن لی. دیکھو بڑی گنجائشیں ہیں، اور اب ایک جملہ سنو، اس لیے کہ میں تیزی کے ساتھ مصائب کی طرف جاؤں گا اور مصائب کا وقت نہیں بچتا. بہت قریب ہو گیا ہوں میں مصائب سے. جو آدم کو آدم کے علم میں دیکھنا چاہے، اردو تو خوب سمجھتے ہو، جو آدم کو آدم کے علم میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے. یعنی اس کا پورا علم تو ہے اس کے پاس، اس کا کتنا ہے کچھ نہیں معلوم. اسے کہتے ہیں علی کی فضیلت، ماشاءاللہ. اسے کہتے ہیں علی کی فضیلت. جو نوح کو ان کے حلم میں دیکھنا چاہے، پورا حلم نوح علی کے پاس، ان کا حلم کتنا نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم. جو ابراہیم کی خلیلی میں ابراہیم کو دیکھنا چاہے اسے دیکھے. یہ کتنا بڑا خلیل ہے. روایت خاموش ہے، روایت خاموش، ٹھیک ہے نا. تو آدم کا علم ان کے پاس، نوح کا علم ان کے پاس، ابراہیم کی خلت ان کے پاس، موسیٰ کی حیبت ان کے پاس، عیسیٰ کا زہد ان کے پاس. تو یا رسول اللہ ان سے تو ہو گئے بلند. علی ان سے تو ہو گئے بلند، اب کس کے قریب؟ تو اب روایت کا ایک دوسرا ٹکڑا مکمل کروں. من اراد، اب ترجمہ بھی نہیں کروں گا. من اراد ان ینظر
इला आदम फी इल्मिही व इला नूह फी हिल्मिही व इला इब्राहीम फी खुल्लतिही व इला मूसा फी हैबतिही व इला ईसा फी ज़ोलिही व इला मुहम्मदिन फी जमालिही व कमालिही। اور मोहम्मद बस। मोहम्मद सलमान। बस मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, अब 2-3 दकीक़े तो चाहिए ना मसाइब के लिए, तो अब मसाइब तक जाने के लिए एक जुमला सुनते जाओ और वो जुमला तुम्हें पहुंचा देगा मसाइब तक। वो जानते हो जुमला क्या है? अच्छा भाई, जो आदम को देखना चाहे, आदम असल हैं, अली शबी हैं, ऐसा है या नहीं? जो नूह को देखना चाहे वो अली को देख ले, नूह असल है, अली उसकी शबी हैं। जो इब्राहीम को देखना चाहे, इब्राहीम को नहीं देख सकता, इब्राहीम के ज़माने में नहीं है, वो अली को देख ले, इब्राहीम असल हैं और अली उनकी शबी हैं। तो पैगंबर अकरम ने क़यामत तक के लिए उसूल दे दिया कि अगर असल की ज़ियारत न कर सको तो शबी की ज़ियारत कर लिया करो। तकरीर तमाम हो गई, दिन आ रहे हैं, अब शबीहें निकलेंगी और आज भी बहुत से मकामात पर और मोहम्मद की शबी निकलने वाली है। वक्त नहीं है, मैं क्या बयान करूं क्या ना करूं, तो बस 2 जुमले सुन लो। जब तय हो गया, अच्छा भाई, ये औनो मोहम्मद को पहचानते हो? शहजादी ज़ैनब के बेटे, अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार के बेटे। आखिरी जुमला सुनो, आखिरी जुमला। जब तय हो गया कि हुसैन जाएंगे, मदीने में क़याम नहीं करेंगे, तो शहजादी ज़ैनब हुसैन ही की यहाँ ज़िंदगी गुजार रही थी। आई अब्दुल्ला के घर में, अपने शौहर के घर में। अब्दुल्ला लेटे हुए थे, चुपचाप सिरहाने आके बैठ गईं। एक ही जुमला कहूँगा और तकरीर तमाम हो जाएगी। शहजादी ज़ैनब को तो पहचानते हो ना? चुपचाप खामोशी के साथ अपने शौहर अब्दुल्ला के सिरहाने आके बैठ गईं। जब बहुत देर गुजर गई तो अब्दुल्ला ने सर उठाया, कहा, शहजादी मेरे लिए कोई हुक्म है? शहजादी मेरे लिए कोई हुक्म है? फरमाने लगे कि मेरे लिए कोई हुक्म है। बीवी ने जवाब में कहा कि अब्दुल्ला, मैं तुम्हें हुक्म तो क्या दूंगी, लेकिन एक जुमला कहना चाह रही हूँ कि मेरा भाई मदीना छोड़ रहा है। और मैं अपने भाई को छोड़ नहीं सकती। अब्दुल्ला, अगर तुमने मुझे भाई के साथ इजाजत न दी जाने की तो जानते हो क्या होगा? हाथ जोड़ लिए, कहा बीबी क्या होगा? कहा 2 काम एक साथ होंगे, उधर भाई की सवारी मदीने से निकलेगी, इधर ज़ैनब का जनाजा तुम्हारे घर से निकले। तुमने गिरिया किया,
तुमने गिरिया किया, मस्जिद तमाम हो गई। अब्दुल्ला उठ के बैठ गए। कहा शहजादी, हुसैन जिस तरह तुम्हारे इमाम हैं उसी तरह मेरे भी इमाम हैं, जो इमाम की मर्जी ले जाना चाहते हैं ले जाएं, मैं कौन हूं बीच में रोकने वाला। हुसैन के साथ शहजादी चली गई और मोहम्मद को लेकर, दो जुमले और मोहम्मद को लेकर चली गई शहजादी। मक्के से जब निकल रहे थे करबला के लिए हुसैन, तो अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार वहां पहुंचे और शहजादी ज़ैनब से कहने लगे कि बीवी जरा इन बच्चों के गेसू संवार दो, अच्छे लिबास पहना दो। बीवी ने लिबास पहना दिए, गेसू संवार दिए, दोनों का हाथ थाम के लाए। कहने लगे कि हुसैन मैं तो करबला में न रहूंगा, इस जगह बीमार हूं, लेकिन ये दो बच्चे मेरी तरफ से तुम पर कुर्बान हो जाएंगे। इतने मजलूम बच्चे कि इन्हें मां का रोना नसीब नहीं हुआ। दमिश्क की औरतें कहती हैं कि जब बनी हाशिम की औरतें अपने अपने वारिसों का सर लिए हुए अपनी गोद में रो रही थी, तो दो सर अलग रखे हुए थे। औरतों ने पूछा कि क्या इनकी मां जिंदा नहीं है, तो बीवी रो के कहने लगी, अरे ये मेरे बेटे हैं, लेकिन भाई का मातम करूंगे बच्चे।